اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 7 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کی طاقت، غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے انہی کے پاس جاتے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کیا اور ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت گو کی خصوصیت۔ گو گرگٹ اور چھپکلی کی شکل و صورت کا ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زائد زندہ رہتی ہے، اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گو بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نماز کی پابندی سے پڑھتے رہا کرو، غلاموں نوکروں کی حقوق ادا کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہے، تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں، اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے کافی رکھنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت مخدوم بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر
کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 9-14۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجلی کی وجہ سے ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بخاری کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تن کا چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔